بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور ان کی یہ روایت امام حاکم المستدرک میں صحیح سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں، اور البدع والنہی عنہا میں ابن وضاح اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ وہ روایت یہ ہے کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جسے تم اپنے درمیان سے گم پاؤ گے وہ امانت داری ہوگی، اور سب سے آخر چیز جو تمہارے درمیان سے اٹھا لی جائے گی وہ نماز ہوگی، اور تم دیکھو گے کہ رفتہ رفتہ اسلام کے احکامات اٹھتے چلے جائیں گے اور لوگوں کے دلوں سے اس کی وقعت کم ہوتی جائے گی۔ پھر تم وہ زمانہ بھی دیکھو گے جب تمہاری عورتیں حالت حیض میں نماز پڑھتی ہوں گی، اور وہ لوگ جو تم سے پہلے گزرے تم ان کی ایسی پیروی کرو گے جیسا جوتا جوتے کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی ہر وہ کام جو وہ کرتے ہیں تم ان کو اختیار کرو گے، اور وہ گزشتہ لوگ یہود و نصارہ ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے گروہوں میں دو گروہ ایسے بھی ہوں گے جن میں سے ایک یہ کہتا ہوگا کہ 5 نمازوں کی کیا حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، کہ نماز کو دن کے 2 طرف میں قائم کرو اور رات کے کچھ حصے میں۔ تو یہ گروہ اس آیت سے غلط استدلال کرتے ہوئے 3 نمازوں کا قائل ہوگا اور کہے گا 3 ہی نمازیں ادا کی جائیں گی، 5 نمازوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہم سے پہلے جو لوگ 5 نمازیں پڑھتے تھے وہ گمراہ اور صحیح راستے سے ہٹے ہوئے تھے۔ پھر حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اور دوسرا گروہ یہ کہتا ہوگا کہ ہمارا ایمان اللہ پر ایسا ہے جیسے فرشتوں کا ایمان، ان میں کوئی کافر اور منافق نہیں، لہذا ہمارے درمیان بھی کوئی کافر اور منافق نہیں ہے۔ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد حضرت حذیفہ کہتے ہیں حق علی اللہ ان یحشرہما مع الدجال، اللہ پر لازم ہے کہ اللہ ان دونوں گروہوں کا حشر دجال کے ساتھ کرے، یعنی آخرت میں اللہ ان دونوں گروہوں کو دجال کے ساتھ جمع کر دے۔ یہ روایت امام شاطبی الاعتصام میں نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ حدیث جو حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں یہ موافق ہے اس حدیث کے جو سنن ابی داؤد کے اندر اور جامع الترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ میں تم میں سے کسی ایک کو اس حالت میں پاؤں کہ وہ اپنے تختے پر ٹیک لگایا ہوا بیٹھا ہے، اور جب اس کے پاس میرا کوئی حکم پہنچتا ہے، کوئی ممانعت پہنچتی ہے تو وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جو کچھ کتاب اللہ میں پاؤں گا اسی پر عمل کروں گا، سنت کے ساتھ میرا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد امام شاطبی لکھتے ہیں کہ سنت یہ کتاب اللہ کی تفسیر، تشریح اور توضیح ہے۔ جو کتاب اللہ کو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ سنت کی معرفت بھی پیدا کرے، اور جو کتاب اللہ کو سنت کی معرفت کے بغیر سمجھے گا وہ کبھی کتاب اللہ کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ وہ کتاب اللہ کے سمجھنے میں لغزش کھائے گا جس طرح اس نے سنت کی معرفت میں لغزش کھائی ہے۔ تو یہ روایت بہت اہم ہے، قابل غور ہے، قابل توجہ ہے ہمارے ان بھائیوں کے لیے جو 3 نمازوں پر مصر ہیں۔ انہیں حضرت حذیفہ کا یہ فیصلہ بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے جو وہ ان لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں جو 3 نمازوں کے قائل ہیں اور 5 نماز پڑھنے والوں کو گمراہ بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اگر کوئی بلا تعصب بغیر دل میں کسی عقیدے اور نظریے کی طرف میلان رکھتے ہوئے، یعنی کسی باطل عقیدے کی طرف کوئی میلان نہ ہو اور بلا تعصب وہ کتاب اللہ کو پڑھے گا تو اللہ اسے صحیح راستے کی رہنمائی کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔